اب اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن آج اگر آپ کا ایک 10 سال کا معصوم بچہ اپنے سینے میں وہ قرآن لے کے پھر رہا ہے تو یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے تھے، آپ کے بچے میں وہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ یہ وہ اہتمام تھا حفاظت کا جو پروردگار نے اس طرح کیا کہ کبھی اس قرآن کو چہرہ مصطفیٰ کے طور پہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، کبھی اس قرآن کو زلف مصطفیٰ کی خوشبو بنا دیا، کبھی یوحا کے لب، کبھی یاسین صحرا، کبھی طٰہٰ تاج، کبھی ید اللہ ہاتھ۔ قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کا فیضان بھی جاری ہو جائے۔ اب نزول قرآن ہو رہا ہے، اور نزول قرآن کے حوالے سے قرآن نے پوری ایک ہمارے سامنے ترتیب رکھی ہے کہ اسے شب قدر میں نازل کیا گیا، اور شب قدر کو ماہ رمضان میں رکھا گیا۔ جشن تو ایک دفعہ منایا جاتا ہے، رات میں یا دن میں منایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر بھی ایک رات نہیں ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ ان طاق راتوں میں قرآن کی جشن کی کیفیات ہیں، بلکہ جو ہی چاند چڑھتا ہے رمضان کا تو جشن قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس نزول قرآن کے حوالے سے اس پورے مہینے کی شان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اس رات کو بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں آج۔ لیکن صرف آپ کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے رات میں نازل ہوا، اور رات ہے آخری عشرے میں، اور یہ آخری عشرہ ہے اس مہینے میں، تو رمضان کے شروع ہوتے ہی برکتیں نازل ہونی شروع ہوئی۔ قرآن تو آیا شب قدر میں، جب آیا تھا اس وقت بھی لیلۃ القدر شب قدر مہینے کے آخری حصے میں آئی تھی نا، جب تک نزول قرآن نہیں ہوا تھا اس وقت تو اعلان بھی نہیں ہوا تھا نا، لیکن جب اعلان ہو گیا تو جو اس کے پہلے دن تھے ان کو بھی برکت عطا کر دی گئی، آخری دنوں کو تو ہونی تھی۔ اب کہا پورے مہینے میں نزول قرآن کی برکتیں حاصل کرو، اور سمجھانے کے لیے قیمت بھی بیان کر دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس ایک رات کی قیمت 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ ایک رات کی قیمت 1000 مہینہ، یہ 80 سال کے قریب بنتے ہیں، تو ایوریج عمر تو آج بھی 80 نہیں بن رہی ہے، بہت کم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک ایک ایک سانس اللہ کے نام پر صرف کر دیں، پھر بھی اس ایک رات کی قیمت زیادہ ہے۔ اور اس رات میں کی گئی عبادت اپنی جگہ پر، اس آخری عشرے میں کی گئی عبادت اپنی جگہ پر، اس پورے مہینے میں کی گئی عبادت اپنی جگہ پر، اور سارا سال کی گئی عبادت اپنی جگہ پر،
مسلسل عبادت کرتے رہنے کے باوجود حضرات اس رات کی شان بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن نازل ہوا تھا، یہی بات سمجھانی چاہتا ہے اللہ کہ قرآن کے نزول کی برکتوں کا یہ عالم ہے۔ جب رات کی یہ شان ہے، جب مہینے کی یہ عزت ہے، تو ذرا سوچو قرآن رات پر تو نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مہینے پر تو نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو کملی والے کے سینے پر نازل ہوا۔ الم نشرح لک صدرک، جہاں پہاڑ پھٹ رہے ہیں، جہاں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جہاں زمینیں پھٹ رہی ہیں، آسمان گرنے والے ہیں، وہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس قرآن کے نزول کا خزینہ بنا۔ اب قرآن نازل ہو گیا، آپ کو تو الف سیکھنے کے لیے کتنی مشکل ہوئی تھی، اور یہ قرآن نازل ہوا، یہ نزول ہم پر ظاہر کیا گیا، لیکن پروردگار نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے ہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قرآن کی تعلیم عطا کر دی تھی کہ ادھر سے قرآن نازل ہوتا تھا، ادھر سے چہرہ مصطفیٰ چمک رہا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی آٹے کو پانی میں گوندنے کی بجائے گھی میں گوند دیا جائے، ایک ہے پانی میں گوندا آٹا، اس کی چپاتی بنائی، اس کے اوپر گھی لگا دیا، ایک ہے آٹے کو گھی میں گوند دیا۔ اب جو اوپر سے لگایا بھی ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ اندر جائے، ہو سکتا ہے اوپر ہی رہ جائے، لیکن جو اندر، جس کے اندر گھی ہوگا، جو آٹا گوندا ہی گھی میں گیا ہے، جب وہ چپاتی بنے گا نا تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود ہی گھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا پاک کلام ہے، میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر آپ گونگے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے علم القرآن، قرآن تعلیم کیا۔ آپ کو تو الف بھی نہیں آتی تھی نا، اللہ تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، الف بھی نہیں آتی تھی آپ کو، تو کسی کے پاس جانا پڑا، آپ کو سیکھنا پڑا۔ اب جتنا سکھانے والا کامل ہوگا نا، اتنا سیکھنے والے کو کمال ملتا چلا۔ قاعدہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے، قانون یہی ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے،